بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ویڈیو سے متعلق سوال ہے۔ انسٹاگرام پر آج کل ایک ویڈیو بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے، بہت سے لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، کئی حضرات نے اس کو بھیجا ہے، اس کے بارے میں معلوم کیا۔ اس ویڈیو کے اندر اصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نماز کی حالت میں ہے اور دروازے پر کوئی دستک دے، کوئی دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائے، بیل بجائے، تو ایسی صورت میں آپ کو دروازہ کس طرح سے کھولنا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی اور آپ جو ہے دروازہ بھی کھول دیں گے، تو یہ آپ کو عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ پھر ویڈیو میں باقاعدہ کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ ایک طریقہ تو اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ دروازہ کھولنے کے لیے اس طرح سے جاتے ہیں کہ آپ کا چہرہ، آپ کا سینہ قبلے کی طرف سے پھر جاتا ہے، تو پھر یہ تو طریقہ غلط ہوگا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے چل کے جاتے ہیں، الٹا چل کے جاتے ہیں اور آپ کا سینہ جو ہے قبلے کی طرف سے نہیں پھرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ صحیح طریقہ بتایا گیا ہے، یہ ویڈیو کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو بہت سے حضرات اس پر تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی اس طرح کی بات نہیں سنی۔ اصل ہوتا یہ ہے، میں جواب عرض کر رہا ہوں، اصل ہوتا یہ ہے کہ آج کل نوجوان یہ بہت کرنے لگے ہیں کہ ان کو کوئی حدیث مل جاتی ہے، اب وہ اس حدیث کا سیاق و سباق کیا ہے، کیا اس کا پس منظر ہے، کیا کس چیز سے متعلق وہ اصل روایت ہے، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی بات بیان ہو رہی ہے تو پھر اس کو اٹھا کے بیان کر دیتے ہیں۔ اس سے پھر بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ویڈیو آپ دیکھیں، اس کو سامنے رکھ کر آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ جب دروازہ کھولا جا سکتا ہے تو اگر ماں بلا رہی ہے تو آدمی ماں کی بات سننے کے لیے کیوں نہیں جا سکتا؟ ماں کی بات جا کے سن کے آ جائے اور پھر نماز کو مکمل کر لے، اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہونی چاہیے۔ اور کوئی ضروری کام آ گیا ہے تو آدمی اس کو بھی کر لے نماز پڑھتے ہوئے، اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو اس سے تو نماز کا ایک مذاق بن کے رہ جائے گا، نماز ایک کھیل بن کر رہ جائے گی۔ تو یہ سارے کے سارے طریقے درست نہیں ہیں۔ جو درست طریقہ ہے وہ میں عرض کروں گا۔ نماز جو ہے اصل وہ خشوع و خضوع کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے سامنے ہیں، آپ کا ذہن ادھر ادھر منتشر نہیں ہونا چاہیے، آپ بالکل سکون و اطمینان کے ساتھ جو ہے نماز پڑھ رہے ہوں۔ دروازے پر اگر دستک ہوئی ہے تو جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اس کو کھٹکھٹانے دیجیے، آپ جلدی سے آپ اپنی نماز مکمل کر لیجیے۔ ہاں اگر اس کو بہت جلدی ہے، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دروازہ نہیں کھولوں گا تو بہت نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ اپنی نماز کو توڑ دیں، دروازہ کھولیں اور پھر آپ جو ہے نماز کو مکمل کر لیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ البتہ نمازی کی حالت میں اگر ایک دو قدم بڑھا کے آدمی دروازہ کھول دے تو اس کی گنجائش ہے۔ جو حدیث کے اندر آیا ہے وہ حدیث بھی میں سنا دوں گا آپ کو۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر اہل علم نے مسئلہ بیان کیا کہ آدمی اگر ایک دو قدم چلے اور ایک دو قدم چل کر کے دروازہ کھول دے تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ تو اس کی تو گنجائش ہے۔ لیکن یہ جو ویڈیو کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ مستقل آدمی چل کے جا رہا ہے یا آدمی از خود جو ہے وہ چل کے جائے اور جا کے دروازہ کھولے پھر جو ہے نماز کو کنٹینیو کرے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس صورت میں تو عمل کثیر لازم آ رہا ہے اور عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ حدیث آئی ہے، اصل یہ مشکات سے میں نقل کر رہا ہوں، مختلف کتابوں کے اندر روایت آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نفل نماز میں مشغول ہوتے اور دروازہ بند رہا کرتا، تو میں گھر میں آتی اور دروازہ کھلواتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر میرے لیے دروازہ کھول دیا کرتے تھے، پھر مصلی پر واپس آ جاتے اور اپنی نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دروازہ قبلے کی جانب تھا، دروازہ جو تھا وہ قبلے کی جانب تھا۔ اب حدیث کا مطلب بھی سن لیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ دروازہ چونکہ قبلے کی طرف تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولنے کے لیے تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک قبلے کی طرف سے نہیں پھرتا تھا کیونکہ قبلہ سامنے ہی تھا۔ پھر جب مصلی پر واپس تشریف لاتے تو پچھلے پاؤں ہٹ کر آتے تھے تاکہ پشت قبلے کی طرف نہ ہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک زیادہ وسیع اور عریض نہیں بلکہ بہت تنگ تھا۔ آپ نے پکچر وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی، پکچر وغیرہ میں دکھایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ مبارک تھا وہ بہت چھوٹا تھا، بلکہ حضرت عائشہ کی وہ روایت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ پاؤں کو سمیٹ لیا کرتی تھی، تو گویا کہ اتنی بھی جگہ اس میں نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بھی کر سکیں، تو اس لیے ایک دو قدم سے زیادہ چلنا نہیں پڑتا تھا کہ یہ عمل کثیر ہو۔ لیکن اس کے باوجود ایک اشکال پھر بھی واقع ہوتا ہے کہ دو قدم چلنا، دروازہ کھولنا، پھر مصلی پر واپس آنا، یہ سب مل کر تو عمل کثیر ہو جاتے ہیں۔
یعنی آدمی یہ سوچ سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے سامنے ہے دروازہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کے جائیں گے اور پھر جو ہے دروازہ کھولیں گے اور پھر واپس لوٹ کے آئیں گے تو عمل کثیر تو ہو جائے گا. اگر دیکھنے والا کوئی دیکھے گا تو یہی سمجھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں نہیں ہے، تو عمل کثیر تو ہو جائے گا. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ افعال پے در پہ نہیں ہوتے تھے کہ عمل کثیر ہو سکے. یعنی اگر یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعتاً یہ کام انجام دیا ہے کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے تشریف لے گئے اور پھر دروازہ کھولا اور پھر مستقل واپس لوٹ کے آئے. نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو افعال اور اعمال کیے ہیں یہ پے در پہ انجام نہیں دیے. ایسے یہ فتوائے یہ ملاحظہ کریں، اس سے مزید وضاحت ہوگی. اس میں اسی سے متعلق سوال کیا گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی کے آمد پر دروازہ کھولنے کا کیا حکم ہے. تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ نماز چونکہ ایک اہم ترین عبادت ہے، بندے کو چاہیے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور دھیان صرف اللہ کی طرف ہو، کسی دوسری طرف دھیان نہ جائے اور کوئی منافع صلاۃ کام سرزد نہ ہو، ایسا کام جو نماز کے خلاف ہو، نماز کو توڑ دینے والا ہو، نماز کو ختم کر دینے والا ہو، اس طرح کا کوئی کام نہ ہو. لہذا جب کوئی شخص نماز کو شروع کرے اور کوئی نماز کے دوران آ جائے تو اگر آنے والے کے بارے میں غالب گمان یا یقین ہو کہ اسے کوئی جلدی یا اشد ضرورت نہیں ہے تو نماز مکمل کر کے ہی دروازہ وغیرہ کھولنا چاہیے. تاہم اگر دوران نماز آنے والا بہت جلدی میں ہو یا اسے کوئی سخت حاجت ہو تو نمازی آدمی کے لیے دوران نماز دروازہ کھولنے کی صرف ان شرائط کے ساتھ گنجائش ہے کہ نمازی دروازے کے قریب ہو اور تھوڑے سے عمل سے دروازہ کھل سکتا ہو اور ایک دو قدم سے زیادہ چلنا پھرنا لازم نہ آتا ہو اور قبلے سے انحراف بھی لازم نہ آتا ہو. تب اگر ایک دو قدم چل کر دروازہ کھول دے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی جب تک کہ عمل کثیر کا ارتکاب نہ کرے. اور عمل کثیر یہ ہے کہ اگر نمازی کوئی عمل کرتا ہو اور نمازی سے باہر کوئی اس کو دیکھ لے تو یقین کرے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ عمل کثیر ہے. ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے، اس میں اسی طرح کا سوال کیا گیا ہے. تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے عمل قلیل کے ذریعے دروازہ کھولا ہے اس طور پر کہ نماز کی جگہ سے دروازے تک انحراف قبلہ کے بغیر ایک قدم چل کر آیا ہو، نیز اس کے علاوہ کوئی دوسرا مفسد صلاۃ عمل نہ پایا گیا ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی اور دوبارہ نماز شروع کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی سائل نے پوچھا تھا کہ کیا اب اگر کوئی آدمی اس طرح سے چل لیتا ہے تو کیا دوبارہ نماز شروع کرے گا؟ تو اگر عمل قلیل کے ذریعے سے آدمی دروازہ کھول دیتا ہے تو اسے ظاہر ہے اسی نماز کو مکمل کرے گا، بلکہ اسی کو جاری رکھے اور نماز کی حالت میں کسی عذر کی بنا پر مثلا بارش ہونے لگے یا اگلی صف خالی ہو اور کوئی پچھلی صف میں تنہا ہو یا دو آدمیوں کی جماعت میں تیسرا آدمی شریک ہو جائے تو امام آگے بڑھ جائے وغیرہ وغیرہ، مشی قلیل یعنی قبلے کی طرف سے رخ پھیرے بغیر ایک قدم آگے پیچھے دائیں بائیں ہو سکتا ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. یہ اکثر لوگ بات نہیں جانتے ہیں کہ نماز میں اگر آدمی ایک دو قدم آگے پیچھے بڑھا لے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طرح قبلے سے رخ پھیرے بغیر ایک قدم چلے پھر ایک رکن کے بعد رک جائے پھر اسی طرح چلے تو کسی عذر شدید کی بنا پر اس طرح کچھ دور تک چل بھی سکتا ہے. ہاں اگر دو قدم بغیر توقف کے ایک ہی مرتبہ چل جائے یا چل کر مسجد سے نکل جائے یا جنگل اور میدان وغیرہ میں صفوں سے آگے بڑھ جائے تو ان صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. تو امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی، اس ویڈیو کو شیئر نہ کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.